بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق آج کے ہمارے والد ہمارے اعضاء ہمارے جو ہم ایام اعضاء کا یہ دوسرا خطبہ ہے، ابھی اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اگر آپ غور کریں تو جو سلسلہ بحث چل رہی تھی ہمارے عنوان کی، خیال یہ کیا گیا کہ دوسرے خطبے کا عنوان پہلے خطبے میں تبدیل کر دیا جائے اور دوسرا خطبہ ایک نئے انداز سے نئے طریقے سے ہمارے کو مدد خالی رکھتے ہوئے تو جس عنوان کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد کو جو موقع دیا اور کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین کے اوپر. فاحکم بین الناس، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کے درمیان بغاوت اور عدالت سے کام کرو. اسی عنوان پر گفتگو ہماری جاری ہے. اگر آپ غور کریں تو آج ہمارا سماج اس چیز پر تشنا ہے کہ عدالت اجتماعی کیا ہو. چونکہ ہر انسان جب بھی اپنی فردی اور پرسنل لائف بسر کرتا ہے تو اس سے پتا ہے وہ کیا کرتا ہے، لیکن جب ایک سماج میں زندگی بسر کی جاتی ہے تو ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم سماج میں رہ کر کے کس طریقے سے زندگی بسر کریں کہ نہ خود کو کوئی نقصان ہو، نہ ہماری ذات سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچے. اب سب سے مشکل ترین کام عدالت اجتماعی ہے، کیونکہ انسان اپنا تو خیال کر لیتا ہے لیکن جہاں اجتماع سوسائٹی اور سماج کی بات آتی ہے وہ وہاں پر اپنے دامن کو یہ سوچ کر کے بچا لے جاتا ہے کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری کوئی نہ ہے، نہ ہم اس کے ذمہ دار. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سماج کسی سے نہیں ہے اور سماج ہم سب سے ہے، کیونکہ سوسائٹی کا بہت بڑا حق ہوتا ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا. تو اللہ نے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا زمین پر اور وہ بھیا فاحکم بین الناس، کہ تم لوگوں کے درمیان قضاوت اور عدالت سے کام لینا، اور عدالتی نہیں بلکہ بین الناس بالحق، جو واقعی سچائی ہو، واقعیت ہو، حق ہو، اس کا خیال کرنا. ولا تتبع الہوی، اور خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرنا. آج اگر ایمانداری سے آپ غور و فکر کریں تو عمومی طور پر یہ
جو خواہش نفسانی ہے یہی ہم کو دعوت دیتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرے. خواہش نفسانی جو انسان کی اپنی چاہت ہو، اپنی طلب ہو، جو انسان کے اپنے من مطابق ہو، اس کی پیروی کرنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تم خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرنا. فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ تم کو روک دے گا، گمراہ کر دے گا اللہ کے راستے پر چلنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں اور خواہش نفسانی نہ ہو، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ خواہش نفسانی کا ہر انسان خیال کر نہیں پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایام عزا ہیں، اگر ان کے پیچھے تلاش کیا جائے اور دیکھا جائے تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ عدم عدالت اجتماعی، یعنی عدالت اجتماعی کا نہ پایا جانا. اور اگر یہ پایا نہ جانا، یہی چیز باعث بنی کہ اتنی بڑی کربلا رونما ہو. کیوں؟ کیونکہ لوگ سب جانتے تھے. کون نہیں جانتا تھا، کون نہیں پہچانتا تھا کہ یہ شخصیت امام حسین سب جانتے تھے، لیکن سب نے مل کر کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے چڑھائی کی. ایسا نہیں ہے کہ خالی امام حسین علیہ السلام تنہا آ گئے، نہیں، بہت سارے بدلہ لینے پہنچے تھے. جس کے دل میں جو کسک پائی جاتی تھی، کسی کے دادا کو مارا تھا، کسی کے بابا کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا، کسی کے اس کو، یہ سب پہنچے تھے بدلہ لینے کے لیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ واقعیت سے انجان بننا چاہتے ہیں. ارے نہیں، تو امام نے یہ بھی کر کے دیکھا. امام نے جو خطبہ دیا وہ یہی دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ سب پہچانتا ہوں کون. پھر مارنا کیوں چاہ رہے ہیں، قتل کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے تاریخی جواب تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ ہم مارنا اس لیے چاہ رہے ہیں دیکھو سے حبیب، یہ نہیں کہا تمہارے نانا کے بوس میں، تمہاری ماں کے بوس میں، کیا کہا؟ باپ کے بوس میں مارا. یہ تاریخی جملہ ہے. اس کا مطلب یہ کسک تھی جو کربلا تک ان کو لے آئی بدلہ لینے کے لیے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے ان باتوں سے کہ بہت سارے واقعات، حالات سماج کے اگر آپ صحیح سے مطالعہ کریں تو عمومی طور پر جو چیزیں مشاہدہ میں آتی ہیں وہ یہی آتی ہے کہ ہر کسی کے دل میں کوئی بات کی کسک اگر پائی گئی تو موقع جہاں ملے گا اس کو پورا کرنا چاہے گا. جہاں بھی اس کو موقع ہاتھ لگا وہ اس کو پیش کرانے کی کوشش کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب اس طریقے سے وہ کوشش کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ہو، بھائی جب اتنے بڑے معصوم کہ جس کو لوگوں نے دیکھا تھا، ایسا بھی نہیں تھا دیکھا نہ ہو، پہچانوایا نہیں، دیکھا تھا. بھائی عام انسان نہ پہچاننے والا ہوتا تو یہ ہوتا صاحب میں نے دیکھا نہیں.
دیکھا تھا، اس کے باوجود بھی مخالفین کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ وہی چیزیں تھیں کہ جو یا تو ڈر تھا، یا لالچ تھی، یا تعلقات تھے، یا دل میں پائی جانے والی کسک تھی، یا حسد تھا، یا جلن تھی. یہی ساری چیزیں اگر آپ تاریخ میں تلاش کریں گے تو جو کربلا میں تقریباً جو حد اقل لشکر کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ 70,000 سے لے کر کے لاکھ سے اوپر کا لشکر بتایا جاتا ہے. چونکہ باقاعدہ جب آپ ریسرچ کریں گے تو یہ کمانڈر اس کے ساتھ اتنی فوج آئی، یہ اس کے ساتھ اتنی فوج آئی، یہ اس کے ساتھ اتنی فوج. تو جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تب پتہ چلے گا کہ مطلب اتنے لوگوں کو یکجا کر دینا آسان کام تھا. جبکہ آج ابھی آپ کوئی اجتماع کرنا چاہیں، کوئی پروگرام کرنا چاہیں، کتنوں کو جمع کر پائیں گے؟ جبکہ آپ انہیں عزت بھی دیں گے، انہیں احترام بھی دیں گے. تو سمجھ میں آیا کہ جب بھی اگر آج آپ پروگرام کریں گے تو کتنوں کو، لیکن اگر یہی پروگرام کسی کے اینٹی بنا دیا جائے، ایک آگ جو دل میں لگی اسی کو بھڑکا دیا جائے، اسی کو اکسا دیا جائے. جب پرانا 10 سال 20 سال 50 سال پہلے کا واقعہ تھا، بھائی تمہیں پتا نہیں یہی خریدے جنہوں نے باپ دادا کو ایسے مارا تھا، ایسے مارا تھا، تو وہ کیا تھا؟ آ گیا. جبکہ اگر واقعیت دیکھیے تو سن 10 ہجری کے بعد رسول کے حیات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. 10 ہجری سے لے کر کے یہ 60 ہجری تک 50 سال کا فاصلہ ہے. اب آپ سوچئے 50 سال کے بعد حسد کی آگ کا روشن ہونا، دل میں جلنا، دل میں پایا جانا، بغض کا پیدا ہونا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو یہ سب صحیح ہے، انسان نہیں. جس کے دل میں جو کسک ہوگی، یہ تاریخ بتا رہی کہ 50 سال کے بعد بھی یہ ابھار مار سکتی ہے، اور تاریخ کربلا گواہ ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ حسد کی آگ بھڑکائی نہ گئی ہو، ڈرایا دھمکایا نہ گیا ہوتا، لالچ نہ دی گئی ہوتی، تو اتنا بڑا لشکر کربلا نہیں آ سکتا تھا. چونکہ اب آپ سوچئے تقریباً 80 کلومیٹر کوفے سے کربلا، 80 کلومیٹر اس وقت سفر کرنا بہت مشکل کام تھا. اس کے لیے وقت چاہیے تھا. اب ایسا تو وہاں لشکر جو موجود تھا ایسا تو تھا نہیں کہ مطلب سب گھوڑ سوار تھے، بہت سارے پیدل آئے تھے. اب آپ سوچیے تو کربلا سے ہمیں 2 چیزیں ملی. اب غور کیجیے، یہ میں خطبہ دے رہا ہوں، کیوں عدالت اجتماعی کا خیال کیجیے. اگر اللہ نے کچھ آپ کو موقع دیا ہے، کوئی پوسٹ اور مقام دیا ہے، فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ، تو لوگوں کے درمیان کیا کرو؟ عدالت اجتماعی کا خیال کرو. لیکن کیا ہوتا ہے؟ آگ بھڑکائی جاتی ہے، کسک جو دل میں پائی اس کو اسکایا جاتا ہے، تاکہ مشن کو، مقاصد کو، مقصد کو ناکامی کی طرف کرتے رہ سکے. آپ غور کیجیے، کبھی بھی غور کیجیے. اور تاریخ کربلا بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کبھی آپ مطالعہ کیجیے سماج کے دائرے میں، سماج کے دائرے میں رہ کر کے اس کی تحریر کیجیے. تب آپ کو پتا چلے کہ واقعی کربلا کیوں رونما ہوئی. آپ سوچ سکتے ہیں. اور یہ جتنے لوگ پیدل آئے تھے، آج یا تو عشق حسین پیدل لے کر کے جاتا ہے، یا اس زمانے کا بغض حسین اور بغض علی لے کر کے گیا تھا. لیکن آج کہاں ہے وہ
کہ جنہوں نے کھایا پیا اور پابندی لگائی، سب کچھ کیا، مٹے یا نہیں مٹے؟ شام غریبہ کا سورج ڈوبنے کے ساتھ امیر شام کا سورج ڈوب گیا ہمیشہ کے لیے، اور جو چراغ جل رہا تھا اسیروں کا، وہ آخری چراغاں کی صورت میں روشن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ظلم کو مٹنا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں نرسوں، اور مظلومیت ہمیشہ سر بلند رہے۔ اب یہیں سے جا کر کے اپنے دل میں جھانکیے، کہیں سخت تو نہیں پائی جا رہی ہے، کہیں ہم حالات کے شکار تو نہیں ہوئے جا رہے ہیں، کہیں ہم حالات سے اس طریقے کے فیصلے لے کر کے بڑے مقاصد کو پیچھے تو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ غور کیجیے ذرا سا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں آج ہمیں سوچنے سمجھنے کی، کربلا ہر سال آتی ہے، لیکن جو انقلاب کربلا سے ہمیں ملتا ہے، جو درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے، گھر بیٹھے مل جائے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن مطالعہ بھی نہیں کرنا چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، مجلس میں جانا بھی نہیں چاہتے، کیوں؟ سوچیے ذرا سا۔ اب یہ چیز ہے کہ جنہوں نے کربلا کو از حیث واقعہ لیا، وہ آج صرف رسم و رواج، صرف یہ بتا دو نظر کیسے ہوگی، نظر اس پہ ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ڈھک کے ہوگی، یہ کھلی ہوئی ہوگی، یہ کھچڑے پر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، مرغے پر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا تم نے کربلا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ عقل نہیں ہے تمہارے پاس، سوچ نہیں ہے کہ جس چیز کو پروردگار عالم نے حلال قرار دے رکھا ہے، ہر اس چیز پر نظر ہو سکتی ہے۔ اب ہوتے تھے اس پر نظر نہیں ہوتی ہے، اور سرے سے پائے جاتے ہیں مطلب جو شریعت سے زیادہ جانکار ہیں، ایسے تو شارع مقدس ہونا چاہیے، ایک نئی شریعت۔ یہ کربلا کو حادثہ نہ لو، کربلا کو صرف غم و اندو کا ایک پہلو ہے یہ۔ تو آج ہم 1400 سال سے اداداری کرتے آ رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ 1300 کچھ سال تو ہو ہی گئے، 1438 سال ہو گئے، اور ہم نکالیے پونے 1400 سال تقریباً ہو گئے اداداری کرتے ہوئے۔ پونے 1400 سال میں ہم نے کیا سیکھا؟ یہی ڈٹ کر کے، یہی میرے ابا کی کرسی یہاں رہتی تھی، یہی ممبر تھا، تو یہاں سے نہیں ہٹے گا چاہے نماز ہو یا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ جہالت کی یہ ادھوری ہے۔ بھائی تمہارے ابا گدھے کے اوپر سواری کرتے تھے، تم آج گاڑی کے اوپر کیوں چلتے ہو؟ تمہارے ابا نے موبائل استعمال نہیں کیا تھا، تم آج کیا استعمال کرتے ہو؟ تمہارے ابا چھپر کے نیچے زندگی بسر کی، تم آج چھت کے نیچے کیوں جی رہے ہو؟ تب نہیں سوچتے کہ ابا کی آمدنی اس وقت 2-4 روپے تھی، آج تمہاری لاکھوں میں ہو گئی، تو تب نہیں کہو گے کہ بھائی میرے ابا نے 4-5 روپے میں پوری سیلری، پورا گھر چلایا، آج چلا لو۔ تب نہیں کہو گے، آؤ گے لڑنے کے لیے کہاں؟ میرے ابا مولانا صاحب ہمت یہی رہتا تھا، اب یہاں سے بھائی مولانا صاحب نے ادھر بڑھا تاکہ لوگ سمجھیں، ارے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں تبرک یہی بڑھتا تھا، اللہ نے نوازا، اللہ نے دیا، قسم خدا کی جس نام کے اوپر جی رہے ہو اس نام کو وہ لٹانا نہیں جانتے، جس کا صدقہ کھا رہے ہو اس کے نام پر تو جاؤ دیکھو۔ آج پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جا کر کے یورپ کا، ایشیا کا، مڈل ایسٹ کا، عرب کا، بنگلہ دیش کا جلوس جا کر کے دیکھ لینا، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور اپنے ہندوستان کا دیکھ لینا۔ تم کہتے ہو بڑی اداداری کرتے ہو،
دیکھ لو کہ جتنا وہ متحد ہو کر کے جہاں پر شیعت کا نام و نشان نہیں ہے وہاں دیکھو کہ روز عاشورہ کا جلوس کتنے دم خم کے ساتھ لاکھوں مجمع میں نکلتا ہے. کوئی ایک ایسا جلوس دکھا دو جو تمہارے سوشل میڈیا پہ اتنی پبلک کے ساتھ نکل رہا ہو. سوچنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم لوگوں نے صرف کربلا کو مجلس ماتم نیاز منتوں کا مہینہ تبرکوں کا مہینہ اس کا مہینہ یہی تو لیا. منت پوری ہو جائے مولا نے اس لیے قربانی تاکہ تمہاری منتیں پوری ہوں. سوچ کہاں پر ہے؟ مولا آپ آگے میرے گھر میں آپ جب جائیے گا تو رونق چھوڑ کے جائیے گا برکت چھوڑ کے جائیے گا. خیر نہیں چاہیے. کیا مطلب اس کا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ کہاں جا رہی ہے سوچ؟ یہی تبرک میں الجھے رہو، لڑنے کے لیے تیار ہو، ایک ایک کپ چائے کے اوپر جھگڑا کر دو. یہ کربلا سے سکھائے تم جنہوں نے کربلا سے انقلاب لیا ہے. دیکھو آج وہ غیر مسلم ضرور ہے لیکن جلوس دیکھ لو، عطاداری کرنے طریقہ دیکھ لو، ہمت اور حوصلہ دیکھ لو. دیکھو ابھی روز عاشورہ کتنی پبلک تھی کربلا میں؟ پتہ ہی نہیں. اس لیے کہ ہم تو سو اگر فاقہ شکنی کرا دیا بڑے خوش. فاقہ شکنی کرانے بعد خوشی ملتی ہے. آقا نام حسین پر جھگڑے غور کرو ذرا سا جا کر کے زندگی تمہاری کہاں جا رہی ہے. 26 ملین جو ریشو آیا ہے اتنے کربلا میں تھے کم سے کم، ورنہ 56 بلین تک گیا ہے. جو لیکن اگر اتنے ہی کو مان لیا جائے تو 26 ملین کا مطلب ہوتا ہے 2 کروڑ 60 لاکھ آدمی. 2 کروڑ 60 لاکھ آدمی کی حفاظت کرنا 1-2 گھنٹے کی حفاظت نہیں ہے. آپ تو یہاں سے لے کر کے وہاں تک جلوس میں بھی سوچو گے کہ کوئی گاڑی سے سہارا دے دے تو پہنچ جائیں وہاں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچو یہ 2 کروڑ 60 لاکھ آدمی یہ جو گیدرنگ ہوگی کئی کلومیٹر میں ہوگی. اور ابھی آپ سے کہہ دیا ہے دشمن آ جائے تو آپ کو داعش کو پکڑنا ہے. آپ کیا کرو گے؟ انقلاب ہوگا اگر کربلا سے سیکھا ہوگا تو کچھ کرو گے. اور اگر تبرک میں الجھے رہے، رسموں میں الجھے رہے، اس میں الجھے رہے تو کربلا سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. صرف یہی سوچ لینا کہ نظر ڈھک کر کے ہوگی نہیں ہوگی، مولانا کو بلائے نہ دیں، مولانا کو دے. جو تمہیں ذکر حسین سنا رہا کتنی ویلو کرتے ہو، کتنا احترام کرتے ہو. یہی سے تم سمجھ جاؤ کہ جو تمہیں جس کے لیے تمہیں احترام کرو، جو تمہیں ان چیزوں کے رہے کیا احترام کیا اس کا. جبکہ امام احترام ایسے کرتے تھے اٹھتے جاتے تھے دیبل کیے، دیبل اٹھو مرثیہ پڑھو. معصوم کی سیرت بتا رہا ہوں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا ہو گیا ہماری جیسے تو ہے، خبر بھی لینے نہیں آئیں گے. ایک سر بات پڑھیے سر. یہ ہے ایسے حالات میں کہاں پر عدالت اجتماعی رہ جائے گی. کربلا سے کچھ سیکھو، جب سیکھو گے تو کچھ ملے گا. جب کچھ کرنا چاہو گے تب. لیکن ابھی ہمارے یہاں قوم کو یہی بدبخت ہے کہ بھی آپ ایک کام کیجیے اس میں وہ بگاڑا کیسے جائے اس میں دماغ ایکٹیو رہے گا اور تیزی سے ورک کرے گا. اور اس کو بنایا کیسے جائے؟ ہم سے کیا مطلب، ہم کوئی کمیٹی ڈھونڈنا ہے. کتنی اچھی ہو کمیٹی کے خلاف زہر اگلنا جانتے ہو، بنانا نہیں جانتے. غور کیجیے، یہی تو کہا جاتا ہے ہم سے کیا مطلب، ہم کوئی اس میں ڈھونڈنا ہے. جب نہیں ہو تو ہو جاؤ.
حسینی بننے کے لیے حسین کی بیعت اگر ڈائریکٹ نہیں کی ہے تو مشن میں شامل ہو جاؤ، یہی بیعت ہو جائے گی. ایک سلوات پڑھیے سب مل بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال حسین الاسلام انی خرجت لطلب اصلاح امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امر بالمعروف ونهی عن المنکر. دوسرے خطبے میں ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو خطبہ چلے گا یہ 2 مہینہ 8 دن ہماری گفتگو اسی پر ہوتی ہے، اور جب اس کے بعد کا وہ ہوگا تو انشاءاللہ کیونکہ ہمیں مقصد حسین کو یاد دلانا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم کربلا کو بہتر طریقے سے کیا کریں، بہتر طریقے سے. کسے کہتے ہیں؟ وہ طریقہ اپناؤ کہ جو ہمارے بزرگان، جو اسلاف، جو سیرت علماء، سیرت صلحاء جو تھی، کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا تھا مجلس حسین کرتے تھے، گریو بکا کرتے تھے. اگر حرم سے نزدیک ہوئے تو جا کر کے حرم میں متوسل ہوتے تھے. مولا اس مسئلے کا حل آپ ہمیں بتا دیتے. تو وہ شخص حالت خواب میں یا حالت مکاشفہ میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہم مسئلوں کا حل کس سے چاہتے ہیں؟ چور چکے بےمان نیتا نگری یہ سب ان سے مسئلے کا حل ہے. کتنا فرق ہے. آپ کوئی مسئلہ بتایا تو یہ کہتے ہیں فلاں نیتا بلا لو، فلاں کو بلا لو. لیکن اگر واقعیت اور نوعیت دیکھو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کہاں پر ہیں جہاں اسارت، جس اسارت سے حسین نے تم کو وہ کیا، نجات دلائی، اسی اسارت میں تو آج بھی تم الجھے ہوئے. کون سا تم نے درس لیا؟ کچھ لیا؟ بس یہ ہے ہم لوگ تھوڑے سے ہیں، کیا کریں گے. کتنے ہو؟ کیا اتنے بھی نہیں ہو جتنا ہو کر کے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا؟ اس سے بھی کم ہو. تو کربلا تو بعد میں پہنچے ہیں، اس میں مدینہ جب چھوڑا تھا کتنے لوگ تھے؟ جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو، سوچئے گا کتنے لوگ تھے. ذہن میں بھی نہیں ہوگا. چند بیویاں، چند بچے، 18 بنی ہاشم، اس کے علاوہ اکا دکا اصحاب میں سے تحقیق کریں گے مل جائے گا. کتنے لوگ ہیں؟ کیا اس سے بھی کم ہو تو نہیں ہونا؟ پھر یہ قلت کا ہونا کیسے ہے جب یہی قلیل
کربلا سے کے لیے حسین بھومکا بنا رہے تھے اور کٹائے گئے تو اسے لاکھوں کے لشکر سے ہارا کون؟ مقصد میں کامیاب کون رہا؟ ظاہر میں جان مال کا نقصان کس کا ہوگا؟ یہ جذبہ کب ہو گئے گا؟ کتنا فرق ہے نا فرق؟ بہت فرق ہے سوچ میں. بس یہی کہ صاحب رسم نبھا لو. محرم کا چاند ہو گیا, چاندار ادا خانہ سجایا, ہلکے سے اتنے شرماہٹ کے ساتھ آپ پہ کہیں سینے میں درد نہ ہو جائے. قسم خدا کی بزرگوں کو دیکھیے جو پرانے تھے, چارپائیاں الٹ دی جاتی تھی, سمجھ رہے ہیں, بستر ہٹا دیے جاتے تھے, اور ساتھ محرم سے پیروں کی چپلیں چھین لی جاتی تھی, اور کھانا پینا بند ہو جاتا. تبارو کھاؤ وہی نام حسین پر, اور جہاں بریانی ہوگی, جہاں اچھا تبرک ہوگا وہیں چلو. کسی غریب کی پتہ چل جائے کہ یہ بیچارہ کیا بانٹے گا. قسم خدا کی حسین کی غریب ماں جتنے خلوص سے غریب کیا جاتی ہوگی, امیر کیا نہیں جاتی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ سوچو کہاں جاتے ہو. مقصد کے لیے نہیں جاتے ہو. مقصد میں جاتے تو ہر غریب کی یہاں پہنچتے. یہ نہیں ہوتا کہ صاحب نوحہ شروع ہوا سب فرار, کیسے جانثار ہو, کیسے سپاہی ہو. یہ نوحہ کیا مجلس سے الگ ہے؟ یہ فراری اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین الگ ہے, ہمارا مقصد الگ ہے. حسین الگ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں کے نام پر کیش کرا رہے ہیں اپنے کو, ہم انہیں کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. شامل ہوتے تو چہ مرثیہ ہوتا, چہ سوزخانی ہوتی, چہ ذاکر ذکر فضائل مسائل بیان کرتا, چہ نوحہ خان نوحہ پڑھتا, زیارت کرتے, روتے ہوئے باہر نکلتے, تب سمجھ میں آتا کہ واقعی عشق حسین سے لبریز ہو کر کتنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شاید اتنی ڈیپلی باتیں آپ کے ذہنوں تک نہ جائیں گی اتنی آسانی سے, لیکن معرفت میں جب ڈوب ہو گئے تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی مجلس حسین سے کیا ملے گا, کیا ملے گا تمہیں. اور بعض تو اتنے شہنشاہ کی اللہ کی بنا کہ لکھنؤ کو پیچھے چھوڑ دیا, نوابوں کو پیچھے چھوڑ دیا. کیوں؟ ہمارے یہاں کا تاریخی نوابی جلوس نکلے گا, کتنی شان سے نکلے گا آپ دیکھیے گا. دیکھا بس آ جائے کہ یہ نوابوں کا جلوس نکلا ہے, کس شان سے نکلا ہے. یہ بتا دو کتنے روتے بلکتے نکلے ہو, یہ بتا دو کتنے ننگے پیر نکلے ہو, یہ بتا دو یہی نوابوں میں یہی نواب صاحب ننگے پیر نکلے یا نہیں نکلے. چاہو دیکھو, یہ ہے اصل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ازاداری کر رہے ہو, یہ صرف اسی پیٹرن پر جا رہے ہو جو رسم ہے, حقیقت میں صرف دور ہو جو آگ سینے کے اندر جلنے چاہیے کہ نام حسین آئے تاپ ہو جائے سینہ. لیکن بعض تو ایسے ملیں گے کہ معلوم ہے مجلس ہوتی رہے گی, فرش ادا تک جانا نصیب نہیں ہوتا. تبرک بھی باہر سے لیا, باہر ہی باہر. تو ایسے لوگوں جنت بھی دکھائی جائے گی باہر ہی باہر. سمجھ رہے ہیں؟ جاؤ اور آئے کہاں سے مجلس میں, فرش ادا تک گئے, ادا خانے تک گئے, ذاکر کو ملاحظہ کیا, ذاکر نے مسائل پڑھا تو وہ آنسو گرائے نہیں. جب نہیں گرائے تو شہزادی یعنی فرش ادا پر بیٹھی اور تم اتنے بڑے نواب ہو گئے ہو.
تمہاری اتنی بڑی ہستی ہو گئی ہے کہ احساس کر لو کہ شہزادی فرش شہزا پر ہے تو تم فرش شہزا کے علاوہ کہیں کھڑے ہونا پسند نہیں کرو گے. لیکن شرط یہ ہے کہ احساس ہو جائے. سب پڑھتے ہیں صاحب ہمارا امام آتا ہے، یہ بھی جاتا ہے، یہ بھی جاتا ہے، وہ بھی جاتا ہے. احترام تم نے کس کا کیا نہیں کیا نا؟ جب نہیں کیا تم نے احترام تو اجر کیسا؟ جیسی نیت لے کر کے گئے تھے ویسا اجر تمہیں مل گیا. لیکن اگر یہی احساس لے کر کے جاتے کہ فرض شہزا بستی ہے، شہزادی آ جاتی ہے، امام آ جاتا ہے، ہمارا آخری امام آ جاتا ہے، یہی سوچ لیتے ہیں تو کم سے کم تمہیں شرف ملتا کہ اتنا تو احساس ہوتا کہ جہاں جس فرش پر میرا امام بیٹھا ہے میں بھی وہیں پر بیٹھا ہوں. یہ سوچا ہی صحیح دل سے نہیں. اس لیے کہ صاحب بڑے بڑے راضی ہو جائے امام آتے ہیں ہم اور دیکھ رہے ہیں. قسم خدا کی یہ بصیرت کی نگاہوں کو باز کر لو تو تمہیں اپنا آدھا خانہ روتا ہوا دکھائی دے گا. اللہ نے ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ادا خانے سے تمہیں رونے کی آوازیں سنائی دے، ورنہ ادا خانے سے تمہیں دلیوں ماتم کی آواز سنائی دے. اور بات جہاں نہ یقین ہو تو دیکھیے خون سیروں سے نکلنا، خونوں سے نکلنا، تابوت سے نکلنا، علم سے ٹپکنا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب کوئی ہے جو خون کے آنسو بہا رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ مطلب اب یہ معجزہ ہو گیا، اسے معجزہ نہیں کہتے. دیکھو اتنی دیر کے لیے تمہاری آنکھیں کھل گئی جو تمہیں شہزادی کے خون کے آنسو نظر آ رہے ہیں. تم کہاں ہو؟ سوچو، جا کر کے سوچنا. ہم لوگ سوچتے ہیں معجزہ ہو گیا، بڑا خیر و برکت کا گھر ہو گیا. یہ سوچو ادا خانہ ہے کہ احترام کرو، احترام ادا کرو، رو گرجا کرو، گریو ماتم کرو. ورنہ جس گھر میں ادا خانہ ہو اور اس گھر میں محرم میں ہنسی کی آواز ہے ضرور کرو جا کر کے. شہزادی مہمان ہوتی، حسین ہمارے گھر کی رونق ہوتی. حسین ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں اور مہمان جب قربانی دے جاتے ہیں ہم ہنستے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے. رسموں سے نکلو، چاہو دیکھو جلوس کی شکل کیسی ہے، عزا کیسے کی جاتی ہے. چاہو دوسروں سے سیکھو. اس لیے کہ عزا کا نام صرف یہی نہیں ہے، عزا کا نام ہے کہ نام حسین پر جتنی خدمت کر سکو. اگر نام حسین پر ایک ضعیف جا رہا ہے تو اس کو اس کی منزل تک پہنچا دو. یہ ہے سب. ایک بچہ جا رہا ہے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دو. نام حسین پر ضعیفہ ہے اس کو وہاں تک پہنچا دو. کسی غریب کی اتنی مدد کر دو کہ اسے ضرورت نہ ہو. نام حسین پر یہ سب ہے پہلو. لیکن ہم لوگ تو سوچیں 2-4 کلو میں 2 کلو نمک پارا لے مجلس ہو گئی. قسم خدا کی 2 کلو نمک پارا میں صرف تم لپٹے رہو گے، پوری زندگی لپٹے رہو گے، کچھ نہیں ہوگا تمہارا. اس لیے کہ تمہاری نیت ہے صرف 2 کلو نمک پارا کی. ہم مجلس تو کر رہے ہیں اور یہی ابھی تمہارے گھر میں مہمان آ جائے تو 100-150 روپے نمک پارے مجلس کر دو گے اور مہمان کے دکھاوے کے 2-2.5 ہزار روپے خرچہ کر دو گے. صاحب کیوں؟ تاکہ کہہ رہے میں فلاں صاحب کی اتنی اچھی میری مہمان نوازی ہوں. قسم خدا کی یاد رکھو کہ حسین تمہارے گھر آیا ہے، مہمان نوازی کیسے کر رہے ہیں، کیسی مہمان نوازی ہے کہ مولا آپ میرے گھر میں ہیں. ارے مجلس کیا پڑھی مجلس؟ کچھ بھی نہ پڑا. نام حسین خود ایک مصائب ہے. اس سے بڑا اور کچھ ہوگا اتارو تو دل میں جب اترے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعی کیا چیز ہے. اور انشاءاللہ بقیہ وقت ہم آئندہ عرض کریں گے. یہ ہمارا وقت ہو گیا اور جو لوگ پچھلے ہفتے چھوٹ گئے تھے وہ آج شاید آئے بھی نہیں. ایک سوال پڑھیے سب مل کر.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى فاطمة محمد وعلى رسول الله ورسول الشهيد الكربلاء وعلى سيد محمد الهدي وجاء محمد وصل جعفر وعلى محمد الهدي وعلى محمد الحسين الهدي وزوجة الحسن إلى سيد الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي آثار الرد والتقيان والعرب عمد شكل النقاء پروردگار ہماری اس قدر سی عبادت قبول فرما لے پروردگار ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے ہیں پروردگار اس میں قبول فرما دے اس میں کامیاب فرما دے پروردگار ہماری عزا کو ہمارے گریوں ماتم کو ہمارے یہ جو ایام عزا ہے جو شہزادی کے امتحان کا زمانہ آج کیا سوچ تیجا سیمو میں نا زینب کا امتحان شروع ہو چکا ہے سوچیے پروردگار اس کو صحیح سے ہمیں درک کرنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگارا ہمارے گری و ماتم کو عزا کو ہمارے تمام جو بھی اس سے مربوط ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعلق فرما اور ہم سب کو کی آبان و اسلام میں شمار فرما